عوام دیکھتی ہے کہ ایسے واقعات پر لا انفورسنگ ایجنسیز کس طرح ریئیکٹ کرتی ہیں، کیونکہ اس طرح کے واقعات جب ہوں کسی ماں بہن بیٹی کے ساتھ، یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ لوگ ہیں جو اس طرح کی جو موومنٹس ہیں وہ کرتے ہیں۔ ضلع بھر میں آپ دیکھیں 4-5 واقعات ایسے ہو چکے ہیں جن کے واقعات کی نوعیت مختلف ہے، لیکن ان میں ایک چیز جو ہے وہ قدر مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو سوشلائز کرتے ہیں۔ ایک چودراہٹ کا مائنڈ سیٹ ہے اور ایک بدماشی کا مائنڈ سیٹ ہے جو لوگوں کے ساتھ ٹارچر بھی کیا اور اس کی ویڈیو بھی بنائی، اس کو بلیک میل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائڈ اردو اور میرا نام حافظ مظہر اقبال ہے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں ایک دل خراش واقعہ پیش آیا ضلع حفظ آباد میں۔ ایک میاں بیوی جو سفر کے دوران جن کو اغوا کیا گیا اور 4 افراد نے مبینہ طور پر ان کے ساتھ زیادتی کی، اور پھر میاں بیوی کو برہنہ کر کے ان کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حق زوجیت ادا کرنے کے لیے مجبور کیا گیا، اور پھر کروا کے ان کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئی۔ بہت ہی بھیانک اور دردناک واقعہ ہوا، جس کی وجہ سے علاقہ بھر میں خوف و ہراس، اور خصوصاً جو فیملیز ہیں ان کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ جائیں تو جائیں کہاں، کیونکہ ضلع حفظ آباد ایک پرامن علاقہ تصور کیا جاتا تھا جس میں اس طرح کا انہونا واقعہ ہونا ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے سابقہ ڈی پی او رہ چکے ہیں رئیس ضمیر الحق، PP 39 امیدوار بھی ہیں اس کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس واقعہ پر ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام جی مدر صاحب، بہت شکریہ۔ اس واقعے کو کوئی بھی جو انسان ہے، جو مسلمان ہے یا جس بھی مسلک مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ انسانیت کا ایک ایسا اندوہناک واقعہ ہے کہ جو بھی اس واقعے کو سنے گا کہ ایک خامد کے سامنے اس کو باندھ کر اس کی بیوی کے ساتھ 4 لوگ زنا بالجبر کرتے ہیں اور پھر اس کی ویڈیو بناتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے واقعات جو ہیں وہ سوسائٹی کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ معاشرے میں جو ہے انسیکیورٹی اپنی آخری حدوں کو چھونے لگتی ہے اور لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرنے لگتے ہیں، اور ایسے واقعات ہی ایکچولی چیلنج ہوتے ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز کے لیے کہ، اور عوام دیکھتی ہے کہ ایسے واقعات پر لا انفورسنگ ایجنسیز کس طرح ریئیکٹ کرتی ہیں، کیونکہ اس طرح کے واقعات جب ہوں کسی ماں بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح زنا بالجبر ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈسٹرکٹ کے کمانڈر ہیں، جو ڈسٹرکٹ کی پولیس ہے، اس کو رول ادا کرنا چاہیے ایک غیرت مند باپ کا، ایک غیرت مند بیٹے کا، ایک غیرت مند بھائی کا۔ اگر وہ اس طرح کا کردار ادا نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈسٹرکٹ کی کمانڈ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو اس واقعے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کمانڈر نے، CCD کے کمانڈر نے، تمام نے وہی رشتہ ثابت کیا ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ انہوں نے اس واقعے کو ایسے لیا ہے جیسے ان کے اپنے ساتھ کو زیادتی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جلدی انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا، لوگوں کو اریسٹ کیا، یا لوگوں کو اریسٹ کرنے کے دوران ان کا پولیس انکاؤنٹر ہوا اور انہوں نے واصل جہنم کیا۔ تو ایسے واقعات سے جہاں تک انسیکیورٹی ایک طرف پیدا ہوتی ہے، جب پولیس ریئیکٹ کرتی ہے تو لوگوں کا پولیس پہ اعتماد بھی بہت بڑھ جاتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر کوئی ایسا ناسور پیدا ہوا تو ہماری پولیس ہے جو ہماری رکھوالی کرنے کے لیے موجود ہے۔ ہمارے ضلع میں جس طرح یہ واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے اسی اونچا مانگڑ میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ اس میں بھی ایک مزدور کو اٹھایا گیا، اس پہ تشدد کیا گیا، ویڈیو بنائی اور وائرل کر دی گئی۔ یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ لوگ ہیں جو اس طرح کی جو موومنٹس ہیں وہ کرتے ہیں۔ ضلع بھر میں آپ دیکھیں 4-5 واقعات ایسے ہو چکے ہیں جن کے واقعات کی نوعیت مختلف ہے، لیکن ان میں ایک چیز جو ہے وہ قدر مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو سوشلائز کرتے ہیں۔ اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تعلیم کی کمی ہے، علاقے میں تربیت کی کمی ہے، یا یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ کس وجہ سے ہم اس بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں؟ ایکچولی یہ مائنڈ سیٹ ہے ایک چودراہٹ کا مائنڈ سیٹ ہے اور ایک بدماشی کا مائنڈ سیٹ ہے جو لوگوں کے ساتھ ٹارچر بھی کیا اور اس کی ویڈیو بھی بنائی، اس کو بلیک میل کیا۔ اب یہاں کئی طرح کے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں، اب پولیس اس پہ ریئیکٹ کرے گی۔ میرے ایک ذاتی نوٹس میں ہے، ایک معاملہ میرے نوٹس میں ہے، وہ ہوا ایک لڑکے کے ساتھ بدفعلی ہوئی اور اس کا مقدمہ درج ہوا، اس کی ویڈیو لیک ہوئی، اور اس پہ پولیس نے ایسے ریئیکٹ کیا کہ ملزمان نے
عبوری ضمانتیں کرائیں, اس کے باوجود ملزمان کسی اور مقدمے میں پولیس نے دھر لیے, یعنی پورا اس کا پریشر آیا. اب جب اس کا مدعی وڈرا کرے گا تو وہ پولیس کی کارروائی جو ہے نا وہ سرے نہیں چڑھ سکے گی. تو اس طرح ہماری سوسائٹی میں کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہمارے سوشل سسٹم میں وہ بندہ پھر جو کمپلیننٹ ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہ سکتا. تو پولیس کا کیا دھرا جو ہے وہ اپنے آخری لاجک اینڈ کو نہیں پہنچتا. اس لیے بھی کچھ ملزمان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور کچھ یہ مائنڈ سیٹ اس لیے بھی بن گیا ہے کہ ہر بندے کے پاس موبائل ہے اور وہ ایک تو جرم کرتا ہے اور پھر اس جرم سے اس بندے کو بلیک میل کرتا ہے. اس لیے جس طرح ہمارا سوشل میڈیا ایکٹیو ہے, اس طرح جو کرمنل ہیں انہوں نے بھی ایک طرح کا یہ سوشل میڈیا کا غیر قانونی اور تعصب والا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. کچھ لوگ مبینہ طور پر بتائے جا رہے ہیں, کچھ سیاسی لوگ جنہوں نے اس میاں بیوی والے کیس میں سفارش کرنے کی کوشش کی, متعلقہ اتھارٹیز کو کالز کی کہ ان کو سیکیور کیا جائے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ڈسٹرکٹ جو کمانڈر ہے اس کو کسی صورت میں ان کی بات کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے, چاہے اس کو اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مجھے حافظ آباد کا علم ہے, اس وقت جو کہ اقتدار میں میری بیٹی سحرا افضل تارڑ ہے, میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایسے ناسوروں کی مدد کے لیے کبھی بھی سفارش نہیں کرے گی. جی تو ناظرین, آپ نے ان کی بات سنی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی جو عزت دار آدمی ہے وہ ایسے ناسوروں کی سفارش ان کو بچانے کے لیے کوشاں نہیں ہوتا, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا عہدیدار ہو, ممبر ہو یا کچھ بھی ہو, وہ اس قسم کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. لیکن چونکہ ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, ہمارے علاقوں میں تربیت کی بھی بہت کمی ہے اور اس وجہ سے بھی جرائم جو ہے وہ پنپ رہے ہیں. لہذا جس طرح CCD کارروائیاں کر رہی ہے, اگر اسی طرح اس کو جاری و ساری رکھا گیا تو انشاءاللہ یہ علاقہ جرائم سے پاک ہو جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. ہمیں دے اجازت. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. ایک چودراہٹ کا مائنڈ سیٹ ہے اور ایک بدماشی کا مائنڈ سیٹ ہے جو لوگوں کے ساتھ ٹارچر بھی کیا اور اس کی ویڈیو بھی بنائی, اس کو بلیک میل کیا.